اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ پچھلے 3 سال پہلے کی بات شاید بتا رہے ہیں، اگر میں تھوڑا سے عرصے میں غلط ہوتی ہوں تو اس کے لیے معذرت، کہ کسی تھرو ان کو کی زندگی میں درود شروع ہوا اور اس قدر کثرت کی کہ کہتے ہیں دن میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ لیتی تھی درود رحمت صلی اللہ علیہ محمد، یہ پڑھ لیتی تھی پھر، اور یہاں تک کہ 60 لاکھ تک کی تعداد سے بھی زیادہ ان کا ہو چکا تھا۔ پھر اچانک ان کو جیسے اشارے ملے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے، اور جو کہتے ہیں درود، اب کہاں سے اشارے ملے ان کو مجھے یہ نہیں پتہ کہ خواب کے ذریعے ملے یا وہ ایک الگ ایشو ہے، یا کسی نے ان کو بتایا کہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں۔ کہ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو اب دیکھیں جن کو لاکھوں کی تعداد کا چسکا پڑ جائے نا تو وہ پھر وہ کم تعداد پہ نہیں ٹھہرتے، اللہ نے ان کے لیے ایک اس میں آسانیاں دے دی ہوتی ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، ان میں ہوتی، ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن لاکھوں کی تعداد بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھ سکتے ہیں تو پھر خوب پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ ان کی منزل ان کو اور کچھ نظر آتی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی تعداد ہے پوری کر لیں۔ اب ان کا بھی یہی مسئلہ ہے، انہوں نے درود ابراہیمی جب شروع کیا ہے تو وہ کتنا پڑھا جاتا ہوگا آپ خود ہی بتائیں، شاید چند ہزار۔ میں نے خود کوشش کی ہے، بے انتہا کوشش کر کے دن رات لگا کر، چونکہ میں پہلے بتا چکی ہوں درود ابراہیمی مجھ سے تیزی سے نہیں پڑھا جاتا، میری زبان ہی رک جاتی ہے، تو میں نے چند دن کی پریکٹس کی تھی، اور پھر وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کی تھی، اور پھر اس کا جواب بھی آپ کو دیتی ہوں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، میں الحمدللہ رب العالمین، میرے مرشد وہی ہیں، میں بیت انہی سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے گائیڈ لائن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کی جو خواہش ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے اس کو وہی ملتا ہے، یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ جس نے جس طرف کا سفر کیا ہے منزل بھی اسی کی ہے، میری منزل، میرا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اور نہ اس سے پہلے کوئی سفر تھا نہ اس کے بعد کوئی سفر، منزل بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ بہرحال تو تعداد، میں نے اس قدر کوشش کرنے کے باوجود دن رات، یقین کریں، ویسے تو میں یہ جو مختصر جو درود عطا ہوا ہے مجھے، اس کو اگر میں دن میں 10 گھنٹے مسلسل دے دوں، مسلسل کی بات کر رہی ہوں، گن کر بیٹھ کر، تو میری تعداد لاکھوں میں کافی کراس کر جاتی ہے۔ اس کو میں نے زیادہ دیا ٹائم، اتنا دیا کہ 15 سے 16 گھنٹے دیے مسلسل بیٹھ کر، لیکن مجھ سے 10,000 سے زیادہ یا شاید اس سے کم ہی ہوگا، نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ آ گئی چند دنوں میں ہی کہ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں مطلب 24 گھنٹے تو آپ نہیں بیٹھ سکتے نا، آپ کی، جب میں آپ کو اپنی روٹین بھی بتا چکی اپنی والدہ کی وجہ سے، اور گھر کے اور کام بھی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ مہمانوں کے گھر رہتا ہے ہمارا، والدہ اللہ حیات رکھے، بغیر محتاجی کی زندگی دے، تو یہیں پر یہ بڑوں کا گھر جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہے، یہاں پہ آتے رہتے ہیں مسلسل، تو اس روٹین میں تو میں نہیں بیٹھ سکتی 20 گھنٹے بھی، 16 گھنٹے تو میں نے بڑی مشکل سے کیے چند دن، اور جس طرح کیے وہ اللہ ہی جانتا ہے، نیند بھی قربان کی، سب کچھ کیا، اور وہ یہ وجہ کیوں بنی، میں نے درود ابراہیم میں کیوں شروع کیا، اور اس کے جواب مجھے کیا ہے، یہ شاید آپ کو بھی مدد کرتے، سب کو مدد کرتے۔ پہلے مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ آپ کے لیے صرف، کیونکہ آپ سوچ رہی ہیں، لیکن رات کو مجھے کہا گیا کہ نہیں، جو مشاہدہ تمہیں ہوا ہے وہ شیئر کرو، بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میری نہیں ہے۔ میں اس پیغام کو اپنے لیے سمجھتی تھی، لیکن وہ آپ کے لیے، کیونکہ پے در پے یہ سوال آ رہا ہے، ایک دفعہ نہیں آئے، 2 دفعہ نہیں آئے، کافی دفعہ آ گیا ہے، جو اس الجھن میں پھنس چکے ہیں جس میں میں پھنسی، حالانکہ اللہ نے ابھی تک مجھے اس راستے میں بڑا صاف ستھرا سیدھا رکھا ہے۔ میری بہن کی ڈیتھ ہوئی ہے بڑی 18 نومبر کو، اور وہ بھی درود ابراہیمی بہت پڑھتی تھی، لیکن انہوں نے میرا والا درود جو مجھے عطا ہوا ہے اس کو شروع کر لیا تھا، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے، کیونکہ درود ابراہیمی آپ کتنا میں نے آپ کو کہا نا، وہ بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی، عالمہ تھی، قرآن اور درس اور یہ سب کچھ چلتا تھا، تو 24 گھنٹے ہی ان کا رہتا تھا، کبھی آن لائن ہے، کبھی مدرسے جا رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کتنے 1,000 1200
درود ابراہیمی پڑھتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ مجھے سکون نہیں ملتا، میں زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے ساتھ میں مختصر بھی شروع کر دیا تھا، اور اسی دوران ان کی ڈیتھ ہوئی، اور آخری ورد بھی ان کا یہی تھا، آخری صورتیں اور یہ درود ابراہیمی۔ تو پھر ابھی جب ان کے غسل بھی نہیں دیا گیا تھا، تدفین تو دور کی بات، کفن بھی نہیں کیا گیا تھا، تو کسی نے مراقبے کی صورت میں، یعنی کہ وہ ان کو اونگ آ گئی، اور انہوں نے جو خواب دیکھا جو میں نے آپ کو سنایا کہ مجھے درود ابراہیمی، میرے مراحل بہت زیادہ اچھے ہیں، مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، لیکن مجھے درود ابراہیمی ہدیہ کریں۔ پھر میں نے آپ کو ایک دوسرا واقعہ اس کے بعد کا سنا ہے، جو اب مجھے شوق بڑھ گیا کہ یعنی کہ یہ مراحل جو باہر ادھر کے ہیں، تو جو ادھر کے مراحل طے کیے جا رہے ہیں درود ابراہیمی سے تو ہو رہے ہیں، اور وہی ہدیہ کیا جا رہا ہے، وہی منگوایا جا رہا ہے یہیں سے دنیا والوں سے، تو اس کی پھر فضیلت کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے اس سلسلے میں، آخرت کے سلسلے میں۔ تو شوق تو ہمیں آخرت میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے، اور کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا چلیں ملاقات اگر اسی طرح سے ہونی ہے مسلسل تو پھر درود ابراہیمی شروع کر دیتی ہوں۔ پھر میں نے آپ کے ایک اور واقعہ بھی سنا ہے، جو بہن جن کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ 1 لاکھ اپنے لیے، تمہارا وقت قریب ہے، 1 لاکھ اپنے لیے جمع کر لو اور آخرت کی تمہیں آسانی ہوگی۔ تب تو میں نے کہا کہ نہیں، اب تو واقعی یہ ایسا ہی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں میں کیسے پڑھوں، 10,000 تک تو ہو نہیں پا رہا مجھ سے اتنے گھنٹے، اسی کنفیوژن میں تھی، اور میں نے یہ کسی سے ڈسکشن نہیں کی تھی، کیونکہ یہ میں کبھی کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی، پہلے ہی بتا چکی ہوں، کیونکہ اس لیے نہیں کرتی کہ جب مجھے پیغام مبارک ملے مجھے ذہن میں چونکہ آپ بہت کمزور ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کیونکہ میں نے اس سے ڈسکس کیا تو شاید یہ سوچ رہی تھی تو اس لیے اس کو یہ اس طرح کی مطلب یہ پیغام ملے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیدار ہوتا ہے جو پیغام دیتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے، الحمدللہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہ جو پیغام لے کر آتی ہوں تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن ہم پھر بھی بہت کمزور ہیں، تو اس شک و شبہ سے بچنے کے لیے میں نے کبھی کسی کے ساتھ اپنے اندر کی بات ڈسکس نہیں کی، اللہ سے کر لیتی ہوں، اللہ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میرا یہ جو الجھن ہے، پیغام ہے، میری دعا ہے، عرضی ہے، یہ بھیج دیں یا پہنچا دیں گے، میرے خیال صحیح لفظ پہنچا دیں، تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، بس یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور اس طرح ان کے درمیان بھی آ جاتا ہے، ان تک بھی پہنچ جاتی ہے بات۔ تو میں اس الجھن میں تھی اور بہت زیادہ تھی کہ میں نے کہا نہیں درود ابراہیمی، اور دوسرا مجھے اپنے آپ کے لیے لاجک سمجھ آئی کہ یہ زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے، اس میں اتنا یہ تکڑا اس لیے ہو جاتا ہے یہ درود ابراہیمی، کہ یہاں پہ آپ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آل ابراہیم کی بھی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں، ظاہر جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، کی بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھی پیش کیا ہوا ہے، لیکن ہم درود ابراہیمی کے ساتھ ویسے آپ سلام پیش نہیں کرتے، درود ابراہیمی کا سلام نماز میں موجود ہے، اس کو پڑھا کریں ساتھ میں، درود ابراہیمی اکیلا مت پڑھا کریں، ساتھ میں سلام پڑھا کریں، ضرور پڑھا کریں، نماز میں بھی ہے تو نماز کے باہر بھی جب آپ پڑھیں گے تو سلام کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اب میں سلام کے ساتھ بھی 10,000 تک نہیں پڑھ پائی، تو پتہ نہیں لوگ کیسے ماشاء اللہ پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رکھی ہے، ان کی جد و جہد ہوتی ہے، ان کی زبان پہ جاری ہے، میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا کیونکہ مختصر درود ہے زیادہ تر۔ اب اسی الجھن میں ہوں میں، جو میری قلب جان دوست ہے، اس نے میری سہیلی بہت دینی بہن ہے میری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہی ہمیں بہن بنایا گیا ہے، تو اب تو اس رشتے کا کوئی اینڈ نہیں ہے، تو وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو کچھ مسئلہ ہے، میں نے اس نے کہا، میں نے کہا کیا ہوا ہے، کہتے میں نے رات کو پھر خواب دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا الیاس ہی فرماتے، میں قربان جاؤں، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ہمارا الیاس ادا ہونا شروع ہے، مجھے اپنے نام سے محبت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی یہ ہمارا نام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو پیار سے پکارتے تھے، اور یہ یوں سمجھے کہ آپ ہی نے رکھا ہے، تو اس نام کے جتنے بھی لوگ ہیں خوش ہو جائیں کہ آپ کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا تھا، انہوں نے رکھا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر الیاس سے کہیں کہ آپ اپنا ہی درود مختصر جو میں نے آپ کو بتایا وہی جاری رکھیں،
وہی رکھیں، وہی تعداد جو آپ مجھے بھیجتی ہیں وہی بھیجیں۔ آپ درود ابراہیمی کی طرف کوشش کر رہی ہیں اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آل ابراہیم کی آپ کو دعا ملے گی۔ آل ابراہیم کیا ہے؟ میں ہی تو ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو ہم درود ابراہیم آل ابراہیم، تو آپ خود ہی سوچیں آل میں سب سے پہلے کون آتا ہے؟ کائنات کس کے لیے تخلیق ہوئی ہے؟ سلسلے تو چلے ہیں، ظاہر ہے نسب در نسب وہ ایک ہی نسب سے چلتا ہے، پیڑھی چلتی آ رہی ہے۔ جو شجرہ مبارک ہے اس میں سے افراد نے بدلنا ہے، ظاہر ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک کا سلسلہ تو چلنا تھا، اور یہ پیڑھی تو چلنی تھی، سلسلہ مبارک چلنا تھا۔ لیکن کائنات کی تخلیق کس لیے کی گئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو مطلب سمجھا دی گیا کہ آل ابراہیم کی دعا بھی میری ہی دعا ہوگی۔ جب آپ آل ابراہیم کہتے ہیں تو اس سے مراد میں ہی ہوں۔ یعنی آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیم تو اس لیے کہ لفظ ابراہیم کا استعمال کیا گیا ہے، ورنہ درود السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جا رہا ہے۔ آپ خود اس کے ترجمے کی طرف آپ ذرا غور کریں تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم صرف ایک قسم کا درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح ان پہ عنایات ہوئی ہیں، جو محبت، جو دوستی ان کو عطا کی گئی ہے، جو قرب ان کو عطا کیا گیا ہے، اپنے شان شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان ان کو بھی عطا ہو۔ ایک دعا ہوتی ہے، درود تو ہے ہی دعا۔ تو آل ابراہیم ہمارا ہماری سوچ جو ہے، ہماری عقل اس تک نہیں پہنچتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جو انہوں نے یہ الجھن بڑے آرام سے سلجھا دی کہ جو درود ابراہیم میں ابراہیم کی آل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد میں ہی ہوں، یعنی کہ وہ دعا بھی میں ہی دے رہا ہوں آپ کو۔ تو میں جب صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم پڑھ رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تب بھی آل ابراہیمی کا ذکر کر رہی ہوں جو میں اپنے لیے آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ اس کنفیوژن میں نہ پڑیں۔ ضرور آپ نماز میں پڑھ لیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، یا جتنا آپ کو آسانی سے ممکن ہے اتنا درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو آپ کا ورد ہے اس کو جاری رکھیں، اس کو جاری رکھیں، وہی تعداد رکھیں، کمی نہ ہونے دیں اس کے لیے۔ اس میں اگر آپ اس طرح کمی ہونے دیں گے تو آپ کے لیے بہت سے مشکلات جو ہیں آنی شروع ہو جائے، آپ کنفیوژن میں ہو جائیں گے، آپ نہ درود ابراہیمی پڑھ پائیں گے اور نہ ہی اپنا مختصر درود جو آپ پڑھ رہے ہیں نہ اس کو جاری رکھ سکیں گے۔ یہ پیغام آپ کے لیے میں نے اس لیے مجھ سے ڈسکلوز کروایا گیا ہے، میرا حالانکہ مشاہدہ پیغام میرے لیے میں سمجھتی نہیں میرے لیے ہے، لیکن دراصل وہ آپ کے لیے ہے۔ میرا کوئی ایسا پیغام ایسا نہیں ہے جو میرے لیے ہو۔ میں نے اس بات کو جان لیا ہے کہ جو مشاہدہ مجھے ہو جاتا ہے، جو سوچ، جو سوال میرے اندر آتا ہے، اس کے جواب مجھے مل جاتا ہے، چند دنوں بعد وہ کمنٹ سیکشن میں موجود ہوتا ہے یا کسی کے ذریعے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے۔ یعنی آپ ہی کے لیے مشاہدے ہو رہے ہیں مجھے۔ تو جو بھی مشاہدہ ہوتا ہے تو مجھے من آپ کو پہنچانے کی ایک ڈیوٹی ہے۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر اس الجھن سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کا پیغام مبارک ہے کہ آل ابراہیم سے مراد میں ہی ہوں۔ یعنی کہ آپ جو بھی درود پڑھتے ہیں وہ اس سے مراد میں ہی ہوں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہے، اویس کمالیہ ہے، درود مختصر ہے، درود رحمت ہے، درود تنجینہ ہے، یا جو بھی درود ہے، درود خضری ہے، نام کچھ بھی ہوں، ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہیں اور انہی کے لیے، اور انہی کے لیے، اور انہی کے لیے ہی ہے درود۔ تو درود ان کے لیے ہے، محبت خالصتاً ان کے لیے، جن کے لیے ان کی محبت میں ڈوب کر درود پڑھیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کنفیوژن میں نہ پڑھیں، وہ درود یہ درود نہ۔ درود کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور کنیکشن اور ایک حکم کا پورا ہونا، چاہے الفاظ کوئی سے بھی ہوں، کوئی سے بھی درود جو مشہور ہیں، جو اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے کوئی درود لیتے ہیں تو بھی مختصر موجود ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کی ہے کہ آپ کی حرص کس چیز کی ہے،
زیادہ درود پڑھنے کی ہے تو آپ درود ابراہیم علاقوں میں نہیں پڑھ سکتے، ہم جیسے نہیں پڑھ سکتے اس دور میں، اس مصروفیت کے دور میں۔ ہمارے لیے تو ایک مختصر و آسان درود ہونا چاہیے جس کو ہم ہر وقت پڑھ سکیں۔ اور درود ابراہیمی ویسے بھی کافی توجہ چاہتا ہے، کافی خلوت چاہتا ہے، تو اس خلوت کے لیے پھر آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور جب آپ بیٹھیں گے تو کتنا بیٹھ لیں گے؟ زیادہ نہیں بیٹھ پائیں گے، دنیا بھی چلانی ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اسی دنیا میں سے نکل کے کما کر ہم نے آخرت میں حاصل کرنا ہے۔ تو جہاں پہ بھی ہیں، جس طرح بھی چھوٹا ہے بڑا ہے، جو درود پڑھ رہے ہیں، جتنی تعداد میں پڑھ رہے ہیں، بس مقصد آپ کا کثرت ہونی چاہیے، نیت آپ کی کثرت ہونی چاہیے، ٹارگٹ آپ بڑا رکھیں، پھر دیکھیں کہ جتنی آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کے مطابق۔ ویسے ہماری کوششوں کے مطابق یہ کر لوں، میں اپنی زندگی دیکھوں، مجھے کوششوں کے مطابق نہیں ملا، مجھے اللہ کے کرم فضل کے مطابق ابھی تک جو کچھ ملا ہے، میں نے اپنے عمل کو نہیں دیکھا، میں نہیں کہتی یہ میرا عمل ہے، میں بیچ میں سے نکل چکی ہوں، صرف اللہ کریم کی کرم ہے جو مجھے یہ سب کچھ عطا ہوا ہے، ورنہ اگر مجھ پہ ہے تو میرے ایک لمحے کا عمل بھی اس قابل نہیں۔ یہاں تک کہ میں جس طرح درود پڑھتی ہوں، قبول کرنے والی ذات میرے رب کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ورنہ جن کو الجھنوں میں یہ درود پڑھا جاتا ہے حق ادا نہیں کر پاتے۔ میں تو حق ادا کر ہی نہیں سکتی، میں اپنی کہہ رہی ہوں، میں دن رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے بھی اس ورد کو جاری رکھوں، خلوص پہ لے آؤں، سب کچھ کروں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتے، ایک دفعہ کبھی حق ادا نہیں ہو سکتی۔ کہاں لاکھوں کی بات، مجھ پہ تو بہت قرضہ چڑھ چکا ہے حق ادا کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں، مجھے بھی آسانی عطا کرے، ہم درود کا حق ادا کر سکیں، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ہر سوچ، ہر غم سے پاک ہو کر ہم درود پڑھیں، درود والے کے لیے پڑھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اس فتنوں کے دور میں ہر فتنے سے، ہر اس شر سے آپ کی حفاظت ہو جو میرے رب کے علم میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔